نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم معزز سامعین و ناظرین، آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم ہے، اور کل کے موضوع میں نے عالم برزخ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور آج میں قیامت کا دن اور میدان محشر سے جب انسان جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ آپ کے ہاں عرض کرنے والا ہوں۔ جنت جو ہے یہ ایک بہت لمبا منظر ہے، اور اس کو نہ انسان سوچ سکتا ہے، نہ ذہن میں آ سکتا ہے، اور نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ مجھے جنت کی سیر کروائی گئی ہے، مجھے دوزخ کے نظارے کروائے گئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے کوئی امتی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے۔ حضرات محترم، جنت جو ہے یہ اتنا حسین منظر ہے جس کے بدلے میں انسان اگر اس کا تصور بھی کر لے تو وہ ہر وقت سجدہ ریز رہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے، تو جب اس کو جنت عطا ہوگی یہ تب ایسا تصور کرے گا اور یہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اتنے نظارے ہیں جنت کے۔ ہم جنت کو ایسے ہی نہیں سمجھتے۔ جنت مسلمان کے لیے وہ آخری آرام گاہ ہے جو حقیقی زندگی ہے۔ یہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے، اس میں ہم مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، حلال کا اور حرام کا کوئی ہمیں تمیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو آتا ہے آنے دو، اور اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ایسے نہیں جائیں گے۔ اعمال ضروری ہیں، پھر اللہ کی رحمت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سنا ہے، کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلا گروہ جنت میں داخل کیا جائے گا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اور یہ کیا خوبصورت لوگ ہوں گے۔ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اور جنت کے نظارے، سورہ زمر کی آپ تلاوت کریں۔ سورہ زمر کی ایک آیت مقدسہ ہے، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ کیا خوبصورت انداز میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہاں انسان زندگی میں کچھ چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے کوئی سلام کرے، مجھے کوئی سلوٹ کرے، مجھے کوئی عزت دے۔ حالانکہ عزت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بندہ یہ تصور کرتا ہے مجھے بندے عزت دیں۔ بندے عزت نہیں دیتے جب تک حکم خداوندی نہیں ہوتا۔ عزت وہاں سے آتی ہے۔ اور یہ جو طلب ہے اس کی زندگی میں، یہ طلب اس کو آخرت میں ایسی اللہ تعالیٰ پوری کروائے گا۔ یہ جب گروہ داخل ہوگا جنت میں، یہ کون سا گروہ ہوگا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور داروغہ جنت کو کہیں گے جب میرے بندے جنت میں داخل ہوں ان کو سلام کیا جائے، سلوٹ کیا جائے۔ یہ ہے اصل پروٹوکول جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، اس میں آج کسی نے سلام کیا ہے ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ زندگی گزر جائے گی۔ اور یہ لمحات جو ہوں
جو ہیں ان کو آپ گزار لیں بس جیسے گزارے جاتے ہیں. کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلا جائے. اور دوسری بات، جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں آپ کے غلام فرشتے ہوں گے، وہاں آپ کے لیے حوریں ہیں، وہاں آپ کا کیا خوبصورت اہتمام ہوگا. سب سے ادنا جنتی کی جنت دنیا سے 7 گنا بڑی ہوگی. اور وہاں انسان رہے گا، جو دل چاہے گا کھائے گا پیے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک تحفہ بھیجیں گے. وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوں گے اور فرشتہ آ کر دستک دے گا جنت کے دروازے پر، ان کے گھر کے باہر، ان کے محل کے باہر. اور جب دستک دے گا تو وہ غلام پوچھے گا کون ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ نے تحفہ بھیجا ہے آدمی کے لیے. اور تحفہ جب اس کے سامنے کیا جائے گا اور جیسے ہی تحفہ وہ دیکھے گا کہ کوئی پھل ہوگا، وہ کہے گا یہ پھل تو میں نے کھایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ بھیجا ہے میرے لیے. اور آواز قدرت آئے گی کھاؤ. اچھا، جب اس کو کھایا جائے گا اس میں ذائقہ ہزاروں قسم کا ہوگا، لاکھوں قسم کا ذائقہ. ایک ہی پھل میں اللہ تعالیٰ ایک ہی لقمے میں جدا جدا اس کو وہ ذائقہ نصیب فرمائیں گے اور کہیں گے یہ ہے جنت. اور جنت کے کتنے باغات ہوں گے، کیا کیا اللہ تعالیٰ وہاں نعمتیں. اب سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. یہ انسان کی معراج ہے. انسان تب کامیاب ہوگا جب قدرت خدا بندی خود اپنا دیدار اس کو کروائے. اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں ان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہماری منزل اصل وہ ہے. ہماری منزل یہ نہیں ہے، عارضی زندگی نہیں ہے. قبر کے بعد حشر، حشر کے بعد جنت. ہماری منزل دیدار خدا ہے، ہماری منزل دیدار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری اصل منزل وہ ہے. باقی سب جو ہے یہ تصورات کی زندگی سے گزرتے ہوئے وہ جنت کے وہ لمحات. ہمارے لیے اہم چیز رب العالمین کا دیدار ہونا چاہیے. اور VIP لوگ جو ہوں گے وہ جنت الفردوس والے ہوں گے، جو جب چاہیں گے صبح اور شام رب العالمین کا دیدار کریں. اور باقی جو 6 جنتوں والے لوگ ہیں یہ جمعۃ المبارک کے دن، جمعے کے جمعے ان کو دیدار خدا بندی ہوا کرے گا. اور یہ ہر وقت اس خواہش میں رہیں گے کہ اللہ کا دیدار کیا جائے. اور جب دیدار کریں گے، میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. جب یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا ہے، دیدار کے بعد یہ عرض خدا بندی کریں گے، رب العالمین کے آگے عرض کریں گے مالک ہمیں اجازت دی جائے، ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں. کہاں؟ جنت میں. ہم تیرے آگے سجدہ کرنا چاہتے ہیں اس خوشی میں کہ ہم نے تمہیں دیکھا ہے، ہمیں تمہارا دیدار ہوا ہے، ہمیں رب العالمین کا دیدار ہوا ہے. اور جب یہ سجدے کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا، جنت میں سجدے ختم ہو چکے ہیں، جنت میں نمازیں ختم ہو چکی ہیں، جنت میں عبادتیں ختم ہو چکی ہیں، جاؤ عیش کرو، موج کرو. یہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے. اور جنت کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو. وہ کس لیے؟ جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے اور روزانہ 5 بار جنت الفردوس پر اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کو روزانہ اتنا خوبصورت کرتا ہے جتنی خوبصورت وہ پہلے دن ہوئی تھی. لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. مجھے امید ہے آپ کا یہ جو موضوع ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی جائے گا. اور آج کی نشست کا اختتام میں اس بات پر کرتا ہوں کہ ہمیں مل جل کر دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.